بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، راہ سلاسل اور میں ہوں بلال کتب۔ ایک بہت مشہور صحابی ہیں صوبان کے نام سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور زمانہ آخر کا تذکرہ تھا۔ بہت سے تذکرات میں سے ایک واقعہ جو انہوں نے کوٹ کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آخری وقت ہوگا اس میں مسلمانوں پہ باقی قومیں جو ہیں وہ اس طرح غالب آئیں گی جس طرح دیمک لکڑی کو کاٹتی ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان اتنے قلیل ہوں گے؟ فرمایا نہیں، مسلمان بہت ہوں گے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ، اگر مسلمان بہت ہوں گے تو باقی قومیں ان کو دیمک کی طرح کیسے کھا جائیں گی؟ فرمایا ان میں دو خصوصیات پیدا ہو چکی ہوں گی، ایک وہ دنیا سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور دوسرا وہ موت کے خوف سے ڈریں گے۔ خواتین حضرات، میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو یقین کریں میرے ذہن میں جو سب سے پہلے خیال آیا وہ اپنے علماء کا آیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت میں جو جاہل علماء ہوں گے وہ سرپرست بن جائیں گے۔ جس قوم اور امت میں علماء کے اندر جہالت آ جائے، یہ انتہائی سنجیدہ اور سوچنے اور فکر کرنے والا لمحہ ہے۔ آج کے جو میرے مہمان ہیں ان سے میری محبت کا ایک عکس جو آپ دیکھیے گا وہ اس رنگ میں کہ میں نے ان کے لباس جیسا لباس پہننے کی کوشش کی ہے۔ بہت کم لوگ میں نے اپنی زندگی میں دیکھے جن کے ساتھ آپ نظریاتی اختلاف کر سکتے ہیں لیکن آپ ان کی ایمانداری پہ شک نہیں کر سکتے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ آپ کا ان کا تعارف کراتا ہوں، کا تعارف کے محتاج ہے نہیں، سید زید حامد صاحب۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام بلال، خوش رہیے۔ شاہ صاحب، پہلے تو میں آپ کو یہ بات بہت ہی عقیدت سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بہت چند ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنی بات کو اتنی ایمانداری سے کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے اگر توفیق نہ ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ آج کے زمانے میں انسان جو ہے وہ اتنی ہمت کر سکے۔ اس رمضان کے اندر مجھے ایک بہت بڑی خصوصیت جو نظر آ رہی، ایک رمضان تھا جس وقت ہم نے ہجرت کی اور ہم ہندوستان سے پاکستان آئے۔ آج 63 سالوں کے بعد پھر ایک رمضان آ رہا ہے۔ آج بھی اس ملک میں ہجرت ہو رہی ہے اور آج جو ہجرت ہو رہی ہے وہ اس ملک کے اندر ہو رہی ہے۔ اب ایک طوفان برپا ہے، ایک لیڈرشپ آج کی ہے، ایک لیڈرشپ اس وقت کی تھی۔ اس وقت بھی جو لوگ تھے وہ اسی طرح جانوروں پہ بیٹھ کے ہجرت کر کے آئے تھے۔ آج بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے صندوقوں اور اپنے بیلوں کے اوپر اپنی جانیں بچا رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا فاصلہ ہم نے 60 سال کا طے کیا اور ہم زوال کی طرف چلتے ہی چلے گئے۔ شاہ صاحب، کوئی تو بنیادی ایک پن پوائنٹ ہوگا جس پہ ہم انگلی رکھ سکیں، کوئی تو وجہ ہوگی۔ دیکھیے بلال، جس طرح آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک شروع میں بیان فرمائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اور بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، جس میں آپ نے آخری زمانے کے علماء کے بارے میں بتایا کہ وہ اس دور میں اللہ کے آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، فتنے ان میں سے اٹھیں گے، انہی میں داخل ہو جائیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمہ کی 1400 سال کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اگر امت کا کبھی بھی عروج ہوا ہے تو وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر نہیں، اکنامک، سوشل، جوڈیشل سسٹمز کی بنیاد پر نہیں، اس بنیاد پر کہ اس وقت کے علماء حق علماء سو سے زیادہ تھے۔ جب علماء سو بڑھ جاتے ہیں علماء حق سے، پھر معاشرے میں، قوم میں فتنوں کا آغاز ہوتا ہے۔ حضور کی اس حدیث شریف کے مطابق دین کے فتنے علماء شروع کرتے ہیں، یاد رکھیے گا، جہلا فتنے نہیں شروع کرتے۔ دین کے جتنے فتنے ہیں، معاشرے کا زوال ہے، اس کا عروج ہے، اس میں نظریاتی، اخلاقی، سماجی، معاشرتی، معاشی، اقتصادی، عسکری فتنوں کا جو آغاز ہے، ان تمام کی ذمہ داری، اگر یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نائب رسول ہیں، پھر ذمہ داری بھی ان کی ہے کہ اگر فتنے پھیلتے ہیں تو دے آر ہیلڈ ریسپانسبل، ذمہ دار ہیں اس بات۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 1400 سال میں آپ کو لاکھوں واقعات ایسے ملتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بارش میں چلتے ہوئے جا رہے تھے تو ایک جگہ کیچڑ میں پھسل کے گرنے لگے تو کچھ بچے بھی کیچڑ سے کھیل رہے تھے، تو امام نے ان بچوں کو مخاطب کر کے کہا کہ بچوں دھیان سے، پھسلنا نہیں۔ تو ایک بچہ مڑ کر امام سے کہتا ہے، امام ہماری فکر نہ کیجئے، آپ نہ پھسلیے گا، آپ پھسلے تو امت پھسل جائے گی۔ کیا بات، امام سکتے میں آ گئے۔ کیا بات، کہتے ہیں یہ بچے کی آواز نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک تعزیانہ ہے میرے۔ کیا بات۔ امام مالک
جو جلال تھا مدینے کے امام ماشاءاللہ، جو عشق اور ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ کہ پوری حیات مبارک میں مدینہ منورہ میں جوتے نہیں پہنے، سواری نہیں کی، اس لیے کہ ادب رسول کے تحت کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نالین مبارک کے ساتھ چلتے ہوں وہاں میں جوتوں کے ساتھ نہیں چلوں گا۔ خلیفہ وقت ان کے جلال میں اتنا کہ ان کے آگے سفارش نہیں کر سکتا ہے، خلیفہ وقت ان کے آگے سفارش کرتے ہوئے کانپتا ہے، ان کے دربار میں کوئی سفارش قبول نہیں ہوتی۔ امام مالک کا حال یہ ہے کہ گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے، چھوٹی سی بچی روتی ہوئی آنکھوں سے باپ کو دیکھتی ہے کہ باپ کچھ کھانے کو مل جائے، اور امام ان بچوں کو بھوکا چھوڑ کے مسجد نبوی میں آ کے موطا امام مالک کا درس دیتے ہیں۔ کسی کو چہرے سے پتہ نہیں لگتا کہ امام کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے، گھر کی شتیریں بک رہی ہیں، گھر کی چھت کی لکڑیاں بک رہی ہیں، تب بچوں کو کھانا مل رہا ہے۔ لیکن غیرت کا یہ عالم ہے کہ منم کو گدھا کے خوف سے دینے کے جرت نہیں ہو رہی ہے۔ جب یہ جلال ہوتا ہے، امام احمد بن حنبل بادشاہ کے دربار میں لائے جاتے ہیں کہ فتویٰ تبدیل کر لیجئے۔ اس وقت یقین کیجئے پوری امت مسلمہ میں امام احمد بن حنبل آخری امام کھڑے رہ گئے تھے۔ تاریخی کتابوں میں ہے کہ ان کے ساتھ 2-3 اور تھے اور ایک ایک کر کے وہ بھی کمپرومائز کر گئے، اور پورے اس وقت سلطنت کے علماء نے بادشاہ کے حق میں، خلیفہ کے حق میں فتویٰ دے دیا تھا، خلق قرآن کا جو فتنہ اٹھا تھا اس پہ۔ اور امام احمد بن حنبل کو جب بادشاہ کے دربار میں لایا جا رہا تھا تو سامنے سے ایک ڈاکو کو زنجیروں میں لپیٹ کے لایا جا رہا تھا۔ وہ ڈاکو امام کے پاس سے گزرتا ہے اور امام کو دیکھ کے کہتا ہے کہ امام، مجھے انہوں نے بہت کوڑے مارے لیکن میں نے ڈاکے ڈالنے بند نہیں کیے۔ آج وقت کا امام جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کوڑے کھا کے اپنا فتویٰ بدلتا ہے کہ نہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ اور اس کے بعد امام کو جب کوڑے پڑتے تھے تو امام اس ڈاکو کو دعا دیتے تھے، کیا بات۔ اور اس ضرب سے کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو وہ ضرب پڑتی تو ہاتھی انتقال کر جاتا، اور وہ ضربیں امام کو لگا کرتی تھی، اور اس کی صدمے سے آپ نے انتقال کیا، لیکن آپ نے اپنے فتوے کو تبدیل نہیں کیا، آج تک امت کو سنبھال گئے۔ شاہ صاحب آپ ہی کی بات کو بڑا کرتا ہوں، ابھی ایک جیسے موتا کی آپ نے بات کی تو غور فرمائیے ذرا کہ امام مالک کو یہ آفر ہوئی کہ موتا کو سرکاری قانون بنا دیا جائے، آپ وہاں سے وڈرا کر گئے کہ نہیں میں نہیں کروں گا۔ میں کہتا ہوں یہ تو ایک ایمانداری علماء میں ہے۔ ایک دوسرا اسپیکٹ جو میرے خیال میں امت میں سے نکل گیا کہ کیا وہ زمانہ کہ لکڑی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنے تو وہ رونے لگ جائے، اور آج جب قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہو، ہم قرآن کے خلاف کھڑے ہوئے ہوں تو ہمارے دل موم نہیں ہوتے۔ بہت اہم سوال اٹھتا ہے شاہ صاحب کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن آج جو ہے وہ لوگوں کو وہ گائیڈنس کیوں نہیں دے پایا؟ Why is it? Is it the wrong interpretation, wrong تفسیر، یا ہمارا اپنا نیت کا کوئی معاملہ ایسا ہے؟ دیکھیے بلال، دونوں معاملات ہیں۔ قرآن پاک سے پہلے تو اپنی بات کریں، لیٹس ٹاک ان دی لینگویج آف قرآن۔ قرآن جب اپنی ڈیفینیشن دیتا ہے یدلو بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا وما یدلو بہی الا الفاسقین، بہت سے لوگ اس سے ہدایت پائیں گے، اسی قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، اور گمراہ وہ ہوں گے جو فاسق ہیں۔ اور پھر قرآن فاسق کی ڈیفینیشن بھی آگے دیتا ہے، فاسق پہ رک نہیں جاتا کہ میری اور آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیا جائے معاملہ کہ ہم اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کریں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ یفصل ویفسدون فی الارض، جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو عہد کے بعد بھلا بیٹھتے ہیں اور پھر اس رشتے کو کاٹتے ہیں جس کو جوڑنے کا حکم دیا گیا تھا، اور پھر نتیجتاً زمین میں فساد کرتے ہیں۔ تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ لا الہ، وہ عہد جس کو جوڑتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ ہے، جو اللہ سے ہم نے عہد الست بھی کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، یعنی جب ان کا کلمہ مکمل نہیں ہوتا، جب ان کا تقوی مکمل نہیں ہوتا، جب ان کی توحید مکمل نہیں ہوتی، جب وہ اللہ کے علاوہ طاغوت سے ڈرتے اور خوف کھاتے ہیں، جب وہ بادشاہ وقت کے درباروں پر کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ اپنے وقت کے ہر قسم کے بت کو 360 بت آج بھی بستے ہیں، صرف اس دور میں نہیں تھے، لیکن آج بتوں کی شکل بدل چکی ہے، حوث چھپ چھپ کے بناتی ہے سینوں میں تصویریں، اور پھر اللہ کے رسول سے رشتے کو، جس رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا گیا، یہ ہمارا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شاہ صاحب آپ کی بات کو معذرت کے ساتھ کہا، اگر اس وقت میں حبل تھا تو اب لبرٹی ہے، جی یہی بات بت جو ہے وہ تو ہر زمانے میں اور جب کلمہ مکمل نہیں ہوگا تو پھر فساد زمین میں ہوگا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو فساد کرنے والے ہیں جب وہ قرآن کو پڑھیں گے تو فتنے پھیلائیں گے، خود گمراہ ہوں گے، اوروں کو گمراہ کریں گے۔ تو شرط تو یہی ہے پہلی بات۔ تو دوسری بات کہ جب آپ قرآن کو، یہ بڑی سخت بات بہت سے لوگوں کو لگے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ قرآن کو ترجموں اور تفسیروں سے پڑھتے ہیں تو آپ قرآن کو نہیں پڑھتے، آپ مفسر کی رائے کو پڑھتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے تفسیر نازل نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ترجمے نازل نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی میں نازل فرمایا، اور عربی میں اس نے سمجھنے کے لیے آسان بھی کیا ہے۔ قرآن کا ایک عجیب معجزہ ہے، یہ کمال ہے، یعنی اللہ کا فضل ہے کہ ہماری اردو زبان جو ہے اس کے سارے اوریجنل الفاظ عربی سے آئے ہوئے ہیں، بے شک۔ اور
آپ قرآن کو، بہت لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے. بھائی دیکھو، جب دنیا کی اتنی زبانیں ہم سیکھ سکتے ہیں تو چند ماہ 6-8 ماہ لگا کے عربی بھی سیکھی جا سکتی ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ اگر انسان صرف قرآن کی عربی پڑھتا رہے، اور آج کل ایسی ٹرانسلیشنز بھی آ گئی ہیں جو ٹرانسلیشن نہیں ہوتی، ٹرانسلیٹریشن ہوتی ہے، یعنی اس لفظ کے نیچے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایک ایک لفظ کا مطلب نیچے لکھا ہوتا ہے، اور آپ کو خود معلوم ہو جاتا ہے کہ کس لفظ کا عربی کے کیا مطلب ہے. صحیح، یا اس کے قریب ترین اس کے کیا قریب مطلب ترین ہے. مفہوم آپ نکال لیتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ قرآن کو مسلسل پڑھنا شروع کرتے ہیں تو قرآن کی آیتوں میں یہ معجزہ ہے، یہ کمال اللہ نے رکھا ہے کہ اس کا نزول قلب پہ ہوتا ہے. قرآن کھلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جو آیت ہے قرآن کی، اعجمی و عربی قل هو الذین آمنوا ھدی و شفا، کیا تم اجمی اور عربی کی بات کرتے ہو؟ کیا تم بات کرتے ہو کہ مجھے اس کی زبان آتی ہے یا نہیں آتی؟ جو ایمان لاتا ہے اس کے لیے ہدایت اور شفا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے، اس کا نزول قلب پہ ہے. تو المیہ دونوں ہیں. پہلا المیہ تو یہی ہے کہ ہمارے علماء سو بڑھ گئے علماء حق سے، نتیجتاً زمین میں وہ فساد کرتے ہیں. جب فساد کر کے تشریح کرتے ہیں قرآن کی، پھر یہ اسی قرآن سے خودکش حملوں کی جسٹیفیکیشن بھی نکالی جاتی ہے، اسی قرآن سے فرقہ واریت کو بھی ثابت کیا جاتا ہے، اسی قرآن سے مسلمان کو حلال الدم اور اس کو خون بھی جائز قرار دیا جاتا ہے. لوگ اسی قرآن سے فتنے پھیلا رہے ہیں. اور دوسری طرف جو عوام الناس ہیں، جو مسلمان ہیں، انہوں نے آرگنائزڈ ریلیجن کے تحت، یعنی ایک آرگنائزڈ ریلیجن بن گیا ہے، تو لوگوں نے دین کی ساری ٹھیکیداری علماء سو کے حوالے کر دی ہے. جو علماء حق ہیں وہ علم تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں، علماء سو سانپ بن کے بیٹھتے ہیں اس پہ. اور انفارچونیٹلی ہوا یہی ہے کہ لوگوں پر یہ ٹھیکہ بنا دیا گیا ہے کہ صاحب قرآن کو تم نہیں سمجھ سکتے جب تک ہماری دیوی تفسیر نہ پڑھو. تم قرآن کو نہیں جان سکتے جب تک کہ تم نے ہمارے مدرسے سے گریجویشن نہ کی ہو. آپ شاہ صاحب شاید اس بات کو حجاب میں کہہ رہے ہیں، لیکن میں ذاتی تجربے کی بنیاد پہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک علماء سو کا ایک نئی قسم بھی جو ہے نا، وہ ٹکسیڈو والے لوگ آ گئے ہیں، جو کہ سوٹ بوٹ پہن کے بہت سمارٹ طریقے سے کھڑے ہو کر وہ ایجنڈا قرآن کے حوالے سے جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ میرے خیال میں پروٹوکالز کے اندر 9ویں اور 22ویں نمبر پہ لکھا ہوا ہے کہ نان اسینشلز کو اسینشلز بنا دو اور اس قوم کو بالکل فالتو وقت میں لگا دو. ایسے اس وقت علماء شاہ صاحب آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، جن کو کہ آپ بنیادی طور پہ کسی ٹیلی ویژن شو پہ بلا لیں اور جو چاہیں فتویٰ دلوا لیں. یہ جو ایک مذہبی فکر اس معاشرے سے ختم ہو گئی، مذہبی فکر ختم ہو گئی نا، اس کا تعلق چاہے ہم ڈائریکٹ قرآن پڑھنے سے رکھیں، چاہے علماء سے رکھیں، چاہے نہ، لیکن ایک مجموعی طور پہ ایک معاشرے میں فکر ہونی چاہیے مذہب کے رجحان کی. شاہ صاحب وہ بھی ختم ہو گئی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. عمومی مذہبی رجحان جو ہے ملک میں، لوگ عبادات کی طرف زیادہ ہیں. بے شک ظاہری طور پہ تو نمازیں بھی بہت بڑی جاتی ہیں، مسجدیں بھی بڑی ہوتی ہیں ماشاءاللہ. حج اور عمرے پہ جائیے تو آپ کو ویزے نہیں ملتے جانے کی، لاکھوں کی تعداد میں ماشاءاللہ لوگ پہنچ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود دین کا فہم کم ہو رہا ہے، اس کے باوجود معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں، خیانت بڑھتی جا رہی ہے، حرام رزق بڑھتا چلا جا رہا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی. رزق حرام بڑھتا جا رہا ہے، اب حرام جسٹیفائی بھی ہونے لگا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. اس کی جو امت کا المیہ عبادات میں نہیں ہے اس وقت، امت کا المیہ معاملات میں ہے. بے شک. اور معاملات میں خرابی ہونے کی وجہ سے، معاملات ناپاک اور پلیت ہونے کی وجہ سے انسانوں کے وجود باطن پاکیزہ نہیں ہے. اس وقت بہت زور ظاہر پر ہے، یعنی ہم مسلمان لٹرلی یہودی بنتے جا رہے ہیں. اگر یہ بات کسی کو بری لگے تو لگے، کیونکہ یہودیوں کا عمل یہ تھا کہ وہ ظاہر پہ زور تھا، روحانیت اور اسپریچوالٹی ان میں نہیں تھی، نرمی نہیں تھی، سافٹنس نہیں تھی. جب ہی ان کے مقابلے پہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو آپ کو نئی شریعت لے کے نہیں آئے، لیکن اسی شریعت میں آپ نے نرمی شامل فرما دی. یہودیوں میں تھا کہ an eye for an eye، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن تمہیں کوئی ایک چبا دے تو تم اس کو اپنا دوسرا گال دے دو. محبت اور نرمی لے کر آئے. یہ فرمائیے کہ ابھی مجھے ایسا لگتا ہے شاہ صاحب کہ فرسٹریشن جو ہے نا وہ اس قدر ہے کہ تمام لوگ جو ہیں نا وہ اب ایکٹ بھی چھوڑ چکے ہیں، اب وہ امام مہدی کے آنے کے انتظار میں بیٹھے ہیں. یہ جو تصور ہے اس قوم کے اندر کہ اب مہدی ہی آئیں گے اور ہمیں نجات ہوگی، یہ کہاں تک آپ دیکھیے اس کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ سب سے بڑا اس امت کو دوبارہ بیدار کرنے کے لیے بھیجا وہ علامہ اقبال تھے. اقبال نے کلاسیکل کانسیپٹ آف مہدی جو تھا اس کو انہوں نے تبدیل فرما دیا. یعنی اقبال کا یہ خوبصورت شعر کہ ہوئی جس کی خودی پہلے بیدار، وہی مہدی وہی آخر الزمانی، اور تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھ کو میری طرح صاحب اسرار کرے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. اقبال کے نزدیک وہ شخص کہ جو اس امت کی تقدیر بدل دے گا وہ مہدی ہے. اقبال کے نزدیک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرے گا اس ڈیوٹی کے لیے کہ اس امت کو تم نے ہدایت دینی ہے، جو وقت کا صلاح الدین بھی ہوگا، جو وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہوگا، وقت کا نظام الدین اولیاء بھی ہوگا، جو وقت کا مرد قلندر اور درویش بھی ہوگا. And Iqbal has a very dynamic